باہمت اور حوصلہ مند خواتین میں ایک نام صبا صادق ہے، جو کامیاب وکیل اور سماجی کارکن کی حیثیت سے کامیابی کا زینہ طے کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی قابل رشک نشست پر پہنچ گئیں۔ صبا صادق آغاز میں اکیلے خدمت خلق کا جذبہ لے کر میدان عمل میں نکلی تھیں اور اپنی انتھک کوششوں اور خلوص نیت سے پنجاب اسمبلی کی رکن بن گئیں۔ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا، NGO ساتھی بنائی۔ ہمارے معاشرے میں اتنے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب پاکستانی اور بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور آگے بڑھ کے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ معاشرے کے بے شمار مسائل میں سے آپ کی توجہ خاص طور پر خواتین اور بچوں پر ہے، لیکن اپنے تجربوں کی بنیاد پر آپ نے صوبائی اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ خواتین اور بچوں کے مسائل کو بہتر اور فوری طور پر مؤثر انداز میں حل کر سکیں۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کی کمیونٹی پہ نظر دوڑائی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، اور ان کی جب میں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہونی بہت ضروری ہے۔ میں نے پھر سوشل ورک سٹارٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی میں نے سیاست میں بھی اپنے جو ہیں وہ پاؤں رکھے۔ خواتین کو ہر شعبہ ہائے زندگی سے انصاف کرنا پڑتا ہے۔ پارلیمنٹیرین بننے کے بعد گھر کے لیے وقت بہت کم بچتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتی ہیں کہ گھر کو اولین ترجیح دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری عورت پر گھر کی ڈالی ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارا اولین فرض ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو کوالٹی ٹائم دیتی ہیں؟ پارلیمنٹ کی حیثیت سے ہم لوگ جب سے سرو کرنا شروع ہوئے ہیں تو گھر کو کچھ ٹائم جو ہے وہ کم ملنا شروع ہوا ہے، جس میں سمجھتی ہوں کہ میری بچی جو ہے وہ کافی ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی تمام مصروفیات میں سے سب سے زیادہ میں اپنی توجہ اپنے گھر کو دوں۔ گھر کے تمام معنی پہنانے کی صحیح کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں خواتین کے لیے بہت کچھ کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی لیے پیدا کیا، اور معاشرے کا ایک سیٹ اپ ایسا ہے جس میں ہم سب کو ایک دوسرے کا مل جل کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو ان کے مسائل کے حل کے لیے میری خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ایفرٹس کر سکوں۔ دیہی خواتین کو طبی و تعلیمی سہولتوں کی فراہمی، گھریلو تشدد سے بچاؤ اور شہروں میں مقیم تعلیم یافتہ خواتین کو ملکی ترقی میں قابل عمل بنانا قدسیہ لودھی کی اولین ترجیحات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین جب تخلیق کے عمل سے گزرتی ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ خدا کے بعد بھروسہ دائیوں اور مڈ وائفز پر ہی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دیہات میں زچگی کے دوران شرح موت بہت زیادہ ہے۔ قدسیہ لودھی بچپن ہی سے شاندار ریکارڈ کی مالک اور مقررہ ہیں۔ یہ چیز انہیں وراثت میں ملی۔ آپ کی والدہ 35 سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہیں۔ گھر کے تعلیمی اور تعمیری ماحول نے قدسیہ کی خداداد صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ آج پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز اور MBA کرنے کے بعد ایک تعلیم یافتہ عورت رکن پنجاب اسمبلی ہے۔ آپ سیاست میں نووارد ہیں لیکن بہت پرعزم ہیں۔ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا لگن تھی جو آپ کو یہاں تک لے آئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست وہ واحد فیلڈ ہے جہاں پر آپ تمام شعبہ ہائے فکر کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو سنسیئر ہونا ہے، اور میں اپنے اندر یہ جذبہ پاتی ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور کر سکتی ہوں بہت بہتر طریقے سے سیاست میں۔ تاریخ اور سیاست پر مبنی کتابوں کا مطالعہ قدسیہ کے فارغ اوقات کا مشغلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معصوم پرندوں کی چہچہاہٹ گھر میں زندگی کا احساس اور باعث رونق لگتا ہے۔ قدسیہ لودھی کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں اسمبلی میں نامزد کیا گیا ہے، اور اب ہم سب مل کر خواتین کے ایشوز پر کام کریں گے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ قائد اعظم نے سن 1948 میں ریڈیو ڈھاکہ سے کہا تھا کہ خواتین قوم کی معمار ہوتی ہیں، وہ آنے والے نسل کے کردار کی معمار ہوتی ہیں، اور ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم سب بہنیں مسلم لیگ قائد اعظم کی جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی، وہ بہت جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آئی ہیں۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں 65 خواتین اراکین ہیں۔
وزیر اعلیٰ کی طرف سے خواتین کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا، خواتین کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں، جس طرح خواتین کی تعلیم ہے، خواتین کی صحت ہے۔ بہت زبردست قدم اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ ڈاکٹرز کو 25,000 روپیہ مہینہ ملے گا، ان ڈاکٹرز کو جو دیہاتوں میں جا کے ہمارے دیہاتی بہن بھائیوں کو اپنی خدمات دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں تعلیم کے حوالے سے بھی کہوں گی کہ اپریل 2003 میں جو تعلیم کا سیشن شروع ہوگا، اس میں میٹرک تک مفت تعلیم ہوگی۔ یہ ان کا بہت احسن قدم ہے۔ تعلیم کے معاملے میں ہماری شرح خواندگی بہت کم ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرح خواندگی کو بلند کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اور مخیر حضرات سے بھی اپیل کی جائے گی کہ آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ بچے، یہ قوم کا مستقبل جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ دوپہر کا کھانا فراہم کریں۔